نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 2027 بننے والا ہے، 2027، اور ابھی تک آزاد کشمیر کے عوام انشاءاللہ پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ رائے شماری ہوگا، انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا۔ قائد عوام نے کہا کہ 1000 سال جنگ، ہم 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں، 1000 سال جنگ لڑتے رہیں گے، مگر آزاد کشمیر کے عوام آپ پرانی تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم آپ کا آزاد ریاست کا سٹیٹس قائم رکھیں؟ آپ ریاست آزاد کشمیر رہے، آپ کا وزیر اعظم رہے، مگر آپ کا آواز تو اسلام آباد تک پہنچانا چاہیے۔ فیصلے کرنے والے ادارے میں تو آپ ہوں گے، تو آپ اپنا مستقبل کے مطابق فیصلے طے کر سکیں گے۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ ریاست ہی رہے، آزاد کشمیر کا ریاست ہی رہے، لیکن جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوایا، اور جب میں اس ملک کے تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا تو میں اسی OIC کے میٹنگز کی قیادت کرتے ہوئے آپ کا میرپور کا بیرسٹر سلطان محمود صاحب تب صدر آزاد کشمیر تھا، وہ اگر اپنا موقف اٹھا سکتا تھا تو پورا ممبر نہیں تھا تو آبزرور ممبر تھا، اپنا بات پہنچا سکتا تھا۔ تو ویسے ہی میں چاہ رہا ہوں کہ حق حاکمیت کا سوال، حق حکمرانی کا سوال، یہ 12 سیٹوں تک آپ اپنا جدوجہد کے محدود نہ رکھیں۔ آپ 12 سیٹوں کا سوال کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے عوام کو NFC کا فورم میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کے معاشی فیصلے لیے جائے، جب یہ بات طے کیا جائے کہ اس ملک کا کون سا حصہ کو کتنا پیسہ ملنا چاہیے، تو وہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیٹھے، آزاد کشمیر کا آبزرور بیٹھے، یا آزاد کشمیر کا ریاست کو آپ وزیر خارجہ ہی دلوا دیں، اور وہ وزیر خارجہ جا کے پاکستان کے وفاق میں جا کے بیٹھ کے NFC میں بیٹھ کے آپ کا نمائندگی کرے، آپ کا آواز اٹھائے، آپ کا مسائل کے لیے جدوجہد کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے نمائندگی، آپ کی آبزرور سٹیٹس پاکستان کا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی آپ کو بٹھانا چاہیے۔ اور ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے آبزرورز، میرپور کا آبزرور، کوٹلی کا آبزرور، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ آف پاکستان میں بھی بیٹھے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں بھی بیٹھے، سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے بجائے، دھرنا کی سیاست کرنے کے بجائے آپ خود اپنا آواز پاکستان کے وفاق میں اپنے لیے اٹھا دے۔ یہ میرا منشور ہے۔ ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک حق ملکیت کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، ایک ہی کہ آپ کا حق ہے، عوام کا حق ہے، مقامی لوگوں کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ یہ پہاڑ، یہ سرزمین، یہ دریا، یہ سب آپ کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی سوال نہ ہو۔ ہم مودی کو دیکھ لیں کہ مودی کیا کر رہا ہے ہندوستان میں، مودی کیا کر رہا ہے آکیوپائڈ مقبوضہ کشمیر میں، اور ہم یہ طے کرے، واضح کرے کہ کشمیر میں حق ملکیت بھی صرف اور صرف کشمیر کے عوام کا ہے، کسی اور۔
جو حق روزگار کی بات ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو روزگار کا خیال کرتا ہے، جو روزگار دلواتا ہے، اور ہم 3 نسلوں سے اس بات پہ مشہور ہیں، 3 نسلوں پہ اس بات اب ہم مشہور ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان میں سے جو اہم وہ کہ اپنے نوجوانوں کے روزگار کا ایسے بندوبست کیا کہ آج تک کما رہے ہیں۔ قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوایا، قائد عوام نے بیرون ملک بھی ان کا روزگار کا بندوبست کیا۔ قائد عوام نے بندوبست کیا، باقاعدہ جدوجہد کیا، عرب ممالک پہ پاس کیے، یورپ ممالک میں گئے اور کہا کہ میرے پاس نوجوان ہے، ان نوجوانوں کو آج کو روزگار دلوانا ہے۔ وہ قاعدہ معاہدے ہوئے، ان معاہدے کے نتیجے میں آج تک میرپور کے عوام باہر اگر کماتے ہیں، ان کا اپنا محنت ہے، ان کا اپنا کردار ہے، مگر ساتھ ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس سلسلے میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ یہ تو اتنا مشہور تھی کہ بی بی پہ تو وہ کیسز بناتے تھے۔ وزیر اعظم پہ آپ سوچیں کیس بنتا کہ آپ نے روزگار کیسے دیا۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو یہ جرم وہ بار بار کرے۔ آج ملک میں معاشی بحران ہے، تاریخی معاشی بحران ہے، جس تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ جنگ رکتا نہیں تو یہ مہنگائی کا طوفان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس صورتحال میں آپ کو ایسے حکومت چاہیے جو عوام دوست ہو، جو غریب دوست ہو، جو روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ ایسے حکومت تو آپ کو نہیں چاہیے جو روزگار چھینتے ہیں۔ تو وہ یہ کام، چاہے وہ آپ کے حق روزگار کا سوال ہو، چاہے وہ حق ملکیت کا سوال ہو، چاہے وہ حق حاکمیت کا سوال ہو، یہ کام آپ کے لیے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال۔ اور میرا آپ سے درخواست کہ نہ صرف آپ نے خود جا کے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو، جاننے والوں کو یہ بات پہنچانا ہے۔ انٹرنیٹ میرا انہوں نے بند کر دیا، تو آپ نے میرے بات اب پہنچانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، تاریخ رقم کرنا ہے، مل کے تاریخ بنانا ہے۔ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو اور اپنے آپ کو، آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلا دے جو باقی پاکستان میں اس وقت ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم بڑے عزت کے ساتھ، بڑا احترام کے ساتھ اس وقت جو پالیسیز ہے اس پہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اختلاف رائے سے قومیں مضبوط ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، اور ہر کسی کا حق ہے کہ جو بھی وہ رائے رکھنا چاہے وہ رائے رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ صورتحال چل رہے ہیں وہ مناسب نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے ایسے پلان پیش کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں کمی آ سکتے اور آپ کے مسائل میں کمی آ سکتے اور ہم موجودہ حالات کو حل کر سکتے، اور وہ یہ ہے اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے اور اس کے جواب میں جو ریاست پاکستان کا موقف ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے میں نے تجویز دی وفاقی حکومت کو بھی، اور جو احتجاج کرنے والوں نے مجھے خط لکھا تو ان کے خط کے جواب میں بھی، کہ ہمیں ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے، اور اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حقائق کیا ہے اور جو آپ کا زمینی حقائق کیا ہے، اور زمینی حقائق کے مطابق میرٹ پہ فیصلے کیا جائے، اور اگر کسی نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا سنا دے، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو وہ ناانصافی نہ ہو۔
اور اگر یہ تمام پارٹیز ہمارے یہ تجویز مان لیں تو یہ کمیشن قائم بھی ہو سکتا ہے. جب تک قائم ہے ہمارا ریکویسٹ ہوگا احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ وہ اپنا احتجاج رکوائے جب تک یہ تحقیقات مکمل نہ ہو. اور ہم ریاست پاکستان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جو مزید کارروائی ہے وہ تب تک نہ جاری رکھے یا نہ شروع کرے جب تک یہ رپورٹ سامنے نہ آئے. ابھی تک کسی پارٹی نے ہمارا اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپشن ہے ہمارے سامنے جس سے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو اگر کوئی اور ان کے پاس طریقہ ہے وہ بتا دیں، ورنہ جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کیا جائے. اس لیے میرا تو سمجھ سے باہر ہے کہ دونوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ ریاست پاکستان سے اور ریاست آزاد کشمیر سے ناراض ہیں، ناراضگی پہ احتجاج کر رہے ہیں، مگر ان کا ناراضگی کا وہ سزا تو وہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان یا ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے. وہ کشمیر کے عوام کو ہمارا غلطیوں کا، ریاست پاکستان کا یا ریاست آزاد کشمیر کے غلطیوں کا سزا وہ کشمیر کے عوام کو سنا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرپور والوں کا کیا غلطی ہے، باقی علاقوں کا، کشمیر کے عوام کا کیا غلطی ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے ان کی زندگی میں تکلیف، ان کی زندگی کی مشکلات، ان کے روزگار میں، ان معاشی حالات میں کمانے میں مشکلات. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ احتجاج ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تو احتجاج جن کے خلاف کر رہے ہو ان پہ بوجھ آئے، نہ کہ عوام پہ بوجھ آئے. اور احتجاج ہمیشہ پرامن کیا جاتا ہے، احتجاج جب پرامن نہیں رہتا تو نقصان ہوتا ہے. ویسے ہی جو حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا رسپانس ہوا ہے اس پورا احتجاج میں، تفصیل تو یہ تحقیقاتی کمیٹی طے کرے گا، مگر اتنا تو میں بنتا ہے کہ میں اعتراض کروں کہ جیسے یہ احتجاج کرنے والے سزا کشمیر کے عوام کو دے رہے ہیں، ویسے حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان، ریاست آزاد کشمیر، وہ سمجھتے ہیں کہ غلط تو احتجاج کرنے والے ہیں، غلط ہوں گے، برے ہوں گے، بٹ سزا ہم صرف ان کو سنا رہے ہیں. نہیں، سزا تو پورا کشمیر کو، اجتماعی سزا. یہ تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے. ایف سی آر کا زمانہ قبائلی علاقوں میں ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں چور نکلتا تھا، ڈاکو نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو وہ سزا سناتے تھے. ویسے ہی گلگت بلتستان میں یہ ایف سی آر کا نظام ہوتا تھا. کسی گاؤں میں قاتل ہوتا تھا تو وہ پورا گاؤں کو سزا سناتے تھے. اب کچھ علاقے میں ایسی کچھ واقعات ہوئے ہیں جو ضرور تشویشناک ہے، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرپور کا کیا قصور ہے؟ کوٹلی کا کیا قصور ہے؟ مظفر آباد کا کیا قصور ہے؟ یار ہمارا انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا ہے. یہ تو بڑا عجیب بات ہے. احتجاج کرنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا تو ویڈیوز چلتے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مگر انٹرنیٹ کا پابندی، 14 دن کا انٹرنیٹ کا پابندی، یہ تو بڑا ظلم ہے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ.